لحوف کے مطابق جب اسیران آل محمد کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ابن زیاد اور عمر سعد کی منصوبہ بندی کے مطابق اس قافلے کا استقبال کرنے کی خاطر کوفہ اور اطراف کوفہ سے آنے والے تمام تماش بین جمع ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام اس قافلے میں اسیر تھے اور تمام بچے بھی اور اہل بیت کی تمام مستورات تھیں۔ جب قافلہ بازار میں آیا تو چھت سے ایک عورت نے پوچھا، تم کس علاقہ اور قبیلہ کی قیدی عورتیں ہو؟ ایک بی بی نے جواب دیا، ہم آل محمد کی قیدی بیٹیاں ہیں۔ وہ عورت یہ سن کر جلدی سے نیچے اتری، چادریں اٹھائیں اور چھت پر آ کر مخدرات عصمت میں تقسیم کی۔ ابھی تک بیویوں نے چادریں سروں پر نہیں لی تھیں کہ شمر نے سپاہیوں کو حکم دیا، جنہوں نے نیزوں سے چادریں چھین لیں۔ اہل کوفہ آل محمد کی یہ مظلومی دیکھ کر رونے لگے۔ جناب سجاد نے اہل کوفہ سے فرمایا، تعجب ہے، کل ہمیں قتل کرنے میں پیش تھے اور آج رونے میں بھی پیش ہو۔ اگر ہمیں تم نے قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ اگر تم ہی نے قتل کیا ہے تو اب روتے کیوں ہو؟ احتجاج میں حزام ابن بشیر اسدی سے مروی ہے کہ جب اسیران آل محمد کا قافلہ وسط بازار میں پہنچا تو دختر علی علیہ السلام نے اپنے مجبور ہاتھوں سے لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا، پھر فرمایا، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ حزام کہتا ہے، باخدا میں نے کسی بے بس، مجبور اور ستم رسیدہ مرد کو بھی اس جرأت اور ہمت سے خطبہ دیتے نہیں دیکھا جس ہمت سے بنت علی علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ جو ہی اس مخدرہ نے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا، معلوم ہوا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پر آ گئے ہیں، اور اس آواز میں اتنا رعب تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پوری کائنات پر سناٹا چھا گیا ہو، یہاں تک کہ اونٹ کے گلے میں لٹکتی گھنٹیوں کی آواز تک ختم ہو گئی۔ حمد و ثناء الہی اور صلوات بر محمد و آل محمد کے بعد بی بی نے فرمایا، اما بعد، اے بد نصیب کوفیو، اے غدار کوفیو، اے ذلیل کوفیو، اے فریب کار کوفیو، اب نہ تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کبھی خشک ہوں گے اور نہ ہی تمہاری آہیں ختم ہوں گی۔ تم اس عورت کی مانند ہو جو سارا دن سوت کاٹ کر شام کو کاتے ہوئے کے ٹکڑے کر دے۔ تمہارے پاس خوشامد چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں، جھوٹ تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، اور کنیزوں جیسی جی حضوری تمہارا سرمایہ حیات ہے۔ تم طوطا چشم ہو، تم گندگی کے ڈھیر کے کیڑے ہو اور سبزی ہو، کھوٹا سکہ ہو۔ باخدا تم نے آخرت کے لیے انتہائی بدترین سامان کیا ہے۔ تم اللہ کے دائمی عذاب کے مستحق ہو چکے ہو۔ کیا آج میرے بھائی کے غم میں روتے ہو؟ رو لو، تمہیں ہی تو رونا ہے۔ تم نے ایسی ذلت اٹھائی، لعنت اٹھائی، تم نے ایسی مذمت خریدی ہے، تم نے ایسا داغ لیا ہے جو قیامت تک زائل نہیں ہوگا۔ بھلا خاتم الانبیاء کے فرزند، کون رسالت کے گوہر، جوانان جنت کے سردار، ایام جنگ میں تمہارا سہارا، تمہارے گروہ کا حامی، تمہاری صلح کا مرکز، ہر غریب کا غم گسار، مصائب کے وقت جائے امن، وقت قتال مقام پناہ، تمہاری دلیلوں کا محور، اور تمہاری راہ کے چراغ کا قتل کیسے بھول سکتا ہے، اور تمہارے دامن سے یہ داغ کیسے دھل سکتا ہے؟ اپنی قیامت کے لیے تم نے بہت برا کاشت کیا ہے۔ توف ہو تم پر، توف ہو تم پر، لعنت ہو تم پر، بار بار لعنت ہو تم پر، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، تم نے غضب الہی کو دعوت دی، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ رسوا ہو جاؤ۔ کسی وقت سوچا بھی ہے کہ تم نے اپنے نبی کا جگر پارا کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کون سا کیا ہوا وعدہ توڑا ہے؟ کیا جانتے ہو کہ کس کی بیٹیوں کو بے مکنا و بے چادر کر کے تشہیر کر رہے ہو؟ تم نے ایسی سیاہ بختی کا مظاہرہ کیا ہے جس سے آسمان لرز گئے، زمین کانپ گئی، پہاڑ دہل گئے۔ کیا اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے؟ قیامت کا عذاب بہت سخت ہوگا،
اس مہلت کو چھوٹ نہ سمجھو، اللہ جلد بازی نہیں کرتا اور نہ ہی تاخیر سے اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یقین رکھو اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا نگران ہے۔ اس وقت کیا جواب دو گے جب نبی کونین نے تم سے پوچھا کہ تم تمام امتوں کی نسبت آخری امت تھے، تم نے میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا؟ میری اولاد کو ذبح کیا، میری بیٹوں کو بے مکنا و چادر کر کے رسن بستہ کیا۔ اگر میں تمہیں اپنے اہل بیت سے بدسلوکی کی وصیت کر جاتا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتے تھے؟ حالانکہ میں نے حسن سلوک کی منتیں کی تھی۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں اتنا ہی کافی ہے، ہم تو خدا ہے، آپ عالمہ و غیر معلمہ ہیں۔ یہ سنتے ہی دختر زہرا علیہ السلام خاموش ہو گئیں۔